بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 13 کریں گے۔ لیسن نمبر 13 میں آج ہم لوگ تھوڑا فزیکل سائنسز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا سائیکالوجی کے اوپر، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس میں بہت دو امپورٹنٹ ایک پرسنالٹیز ہیں، ان کے بارے میں MCQs آتے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ شارٹ لانگ کوسچنز کہاں سے آئیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ ہم لوگ چلتے ہیں آپ نے آج کے لیسن کی طرف۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مڈ ٹرم کی جو پریپریشن ہے، جتنے بھی ہیں نا سارے لیکچرز ہمارے جو ہے نا اسی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے کمپلیٹلی، یہیں سے آپ لوگ نے تیاری کرنی ہے۔ ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کہاں سے MCQs کرنا ہے، کہاں سے جو ہے نا وہ شارٹ لانگ کوسچن کرنا ہے، وہ سارا کچھ اس میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ ہم لوگ آج پڑھیں گے کہ سائیکالوجی کے اوپر فزیکل سائنسز کا کیا امپیکٹ تھا، کیا اثر تھا۔ اچھا، ہم لوگ اگر دیکھیں نا تو انسان کی سوچ مختلف مراحل سے گزر کے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی سوچ کے ساتھ ساتھ ہی سائیکالوجی بھی مختلف قسم کی اس میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ 19 سینچری کے آخر میں اور 20 سینچری کے شروع میں پوری دنیا پرٹیکولرلی یورپ نے دیکھا تھا کہ بالکل زمین کو ہلا دینے والے 3 ایونٹس ہوئے تھے، جو کہ آخری جو ہے نا 200 سالوں کے اندر۔ پہلا ایونٹ ہوا تھا فرینچ ریولیوشن کا۔ اس سے کیا ہوا تھا کہ فیوڈلزم اور منارکی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ ہوتا تھا نا کہ جاگیردارانہ نظام، جو غریب کسان ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرنا، سارے جتنے بھی مینس آف پروڈکشن ہوتے ہیں زمینیں وغیرہ وہ قبضے میں لے لینا، یہ سب کو یہ جو نظام تھا نا یہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ اور یورپ کے لیے ایگزامپل ایک سیٹ ہو گئی تھی، اور پوری دنیا کے لیے ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہو گئی تھی جس کو پوری دنیا نے فالو کیا تھا۔ وہیں سے جاگیردارانہ نظام جو ہے نا وہ ختم ہونا سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ جو ریولیوشن تھی، اس سے انسان کی سوچ کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ دوسری طرف 18ویں صدی میں انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی۔ انڈسٹریل ریولیوشن جب سٹیم انجن آیا تھا، وہ سارے ہم لوگ اس کا الگ لیکچر، ایک پورا ٹاپک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ ایک ایونٹ تھا۔ انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، اور اس سب میں جو ہے مینول لیبر سے انسان مشینوں کی طرف آئے تھے۔ مشین جو ہے وہ ایجاد ہوئی تھی، انسان اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے بجائے مشینوں کے ساتھ کام کرنا انسانوں نے شروع کر دیا تھا۔ نئے ٹاؤنز اسٹیبلش ہوئی تھی، مائگریشن بھی بہت زیادہ ہوئی تھی شہروں کی طرف، کیونکہ انڈسٹریز وہیں شہروں میں ہوتی تھیں، سارے مواقع بھی جو ہے نا وہ وہیں پہ ہوتے تھے انکم کے۔ تیسرا ایونٹ ہوتا تھا سوویت ریولیوشن کا۔ سوویت ریولیوشن ہوئی تھی رشیا کے اندر، روس کے اندر۔ رشیا میں جو ایک بولشیوک پارٹی ہے، یہ پارٹی کا نام ہے بولشیوک پارٹی، انہوں نے منارکی کو ختم کر دیا تھا، فیوڈلزم یعنی کہ جاگیردارانہ جو نظام ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور یہ جو ایک کنسیپٹ ہے نا پرائیویٹ پراپرٹی کا، کہ لوگ خود اپنی مرضی سے زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اس سارے کنسیپٹ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ جتنے بھی مینس آف پروڈکشن ہوتے ہیں، جتنے بھی زمینیں وغیرہ، وہ ساری نیشنلائز ہو گئی تھیں، یعنی کہ جو اسٹیٹ ہے نا پوری جو حکومت، اس نے خود ساری زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سوشلزم جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی پورے ملک کے اندر۔ تو یہ تینوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، فرینچ ریولیوشن، انڈسٹریل ریولیوشن اور سوویت ریولیوشن۔ یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس قسم کی 3 ریولیوشنز کون سی ہوئی تھیں، تو اس میں آپ لوگوں نے تینوں کے نیمز اور تینوں کے یہ جو کنسیپٹس ہیں نا یہ آپ لوگوں نے اس میں لکھنے ہیں۔ ان 3 ایونٹس کا یہ امپیکٹ ہوا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا نئے آئیڈیاز، نئے جو ہے نا انیشیٹو، اس طرف زیادہ لوگوں کی سوچ جو ہے نا رجحان زیادہ بڑھ گیا تھا، ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جانے لگا تھا۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ اگر آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں تو یہاں سے پھر مختلف 2 سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ فزیکل سائنسز کا کیا امپیکٹ ہوا ہے سائیکالوجی کے اوپر، یعنی کہ یہ ساری مختلف قسم کی دیکھا جائے باٹنی، زولوجی، بایولوجی، ریسرچ، انڈسٹری، ان سب کے اندر ہی تو یہ ساری فزیکل سائنسز میں آتی ہیں نا، تو ان ساری سائنسز کا سائیکالوجی کے اوپر کیا افیکٹ ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں چارلس ڈارون کے بارے میں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سائنٹسٹ تھے 19 سینچری کے، اور انہوں نے ریسرچ کی تھی باٹنی کے اندر، زولوجی کے اندر، بایولوجی کے اندر، انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی تھی، پودوں کو، اینیملز کو اسٹڈی کرنا بہت زیادہ انہوں نے کیا تھا، انسانوں کو اسٹڈی کرنا۔ ڈارون بیسیکلی فزیکل سائنسز کے ہی ایک مین تھے، کیونکہ باٹنی، زولوجی اور بایولوجی فزیکل سائنسز میں ہی آتا ہے، لیکن انہوں نے سائیکالوجی کو بھی دیکھا تھا کہ ڈارون نے اپنی تھیوریز کو، فزیکل سائنسز کی جو ان کی تھیوریز تھیں ان کو انہوں نے سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ایک MCQs بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے فزیکل سائنسز کو سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا، دیٹ از اے ڈارون۔ چارلس ڈارون ٹریول بہت زیادہ کرتے تھے، مختلف قسم کے انہوں نے دنیا کے ہر حصے میں ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے تھے۔
انہوں نے جتنے بھی اینیملز اور جو پلانٹس ہوتے ہیں نا ان کے سیمپلز انہوں نے اکٹھے کیے تھے، اور انہوں نے یہ بھی ڈسکور کیا تھا کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں رہنے والے جانور دنیا کے کسی دوسرے حصے میں رہنے والے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر ان ایریاز کی جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں، جن ایریاز کی کنڈیشنز آپس میں سملر ہوتی ہیں، وہاں کے جانور بھی آپس میں سملر ہوتے ہیں۔ یہ ٹورٹوائز جو ہوتا ہے نا کچھوا، اس میں انہوں نے یہ چیز نوٹس کی تھی۔ اپنی اس ساری ریسرچ اور آبزرویشن کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو انسان ہے بالکل ہم لوگ اس کو ویسے ہی اسٹڈی کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ اینیملز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایم سی کیو کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ مین کین بی اسٹڈیڈ ان دا سیم وے ایز وی کین اسٹڈی اینیملز۔ ایک اور جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے چارلس ڈارون کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے لائف کے بارے میں ایک ویو دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیشہ ایک ہاسٹائل فورسز یعنی کہ ظالمانہ جو ایک فورسز ہوتی ہے نا ان کے خلاف ہم ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کانسٹنٹلی ہم لوگ کو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ہمیں وہ جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آرگینزم جو کہ اس جنگ میں فائٹ کر سکتے ہیں، اس اسٹرگل میں یہ اسٹرگل کر سکتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، لیکن جو ویک آرگینزمز ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ یہ بات کس نے کی تھی کہ جو صرف وہی آرگینزم سروائیو کر سکتے ہیں جو کہ جنگ جیت سکتے ہیں، جو دوسرے آرگینزمز ہوتے ہیں وہ پیرش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چارلس ڈارون نے بات کی تھی، اور یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ اس لا کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ڈارون نے پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا سروائیول آف دا فٹیسٹ کے اوپر۔ اب انہوں نے اس چیز کو سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا۔ ڈارون یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ہوتی ہے نا یہی تو اصل میں اسٹڈی ہے کہ انسان سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی ٹیکٹس یوز کرتا ہے نا، طریقے یوز کرے گا جنگ میں اسٹرگل کے لیے، انہی طریقوں انہی ٹیکٹکس کی اسٹڈی کا نام ہی تو سائیکالوجی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، یہ ہوتی ہے نفسیات، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آرگینزم، کسی بھی انسان کی سروائیول کے لیے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے نا رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کی ایم سی کیوز کے حساب سے دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگینزمز، کوئی بھی آرگینزم ہوگا، لیونگ آرگینزم، وہ ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ اور جتنی بھی ہاسٹائل ظالمانہ جتنا بھی انوائرمنٹ یا فورسز ہوگی ان کے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ایموشنز کا یوز جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی اینیمل ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ دانت دکھاتا ہے غصے میں اپنے پریڈیٹر کو، یعنی کہ اگر کوئی دوسرا جانور اگر اس کو شکار کرنے کے لیے آیا ہے لیکن کوئی جانور آگے سے اس کو غصے میں دانت دکھاتا ہے، تو کیا ہو جائے گا کہ وہ جو پریڈیٹر جو شکار کرنے کے لیے آئے گا وہ ڈر جائے گا۔ اس طرح سے اینیملز جو ہیں، وہ اینیمل نے کیا کیا، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کیا نا، ایموشن کو ایکسپریس کرنے سے اس نے اپنے اینیمل کو ڈرایا، اینیمی کو اس نے دشمن کو ڈرایا، وہ بچ گیا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اینیملز بھی ہوتے ہیں جو کہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو وہ دوسروں کو ہیلپ کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈارون کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا اپنے ایموشنز کو ریپریزنٹ کرنے کا، ایموشنز کو ہی اس طرح سے انسان یوز کر کے ایک نیچر کی اس جنگ کے اندر سروائیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈارون جو تھے نا وہ اس قابل تھے کہ انہوں نے ریلیٹ کیا تھا جو ہم یعنی کہ کوئی بھی آرگینزم نیچر کے اندر سروائیو کرنے کے لیے جو جنگ کرتا ہے نا، اس جنگ کو انہوں نے ریلیٹ کیا تھا سائیکالوجی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ان کا ایک مین مقصد یہی تھا، ایک لنک ڈھونڈنا کہ فزیولوجی اور سائیکالوجی کے اندر کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر فزیولوجی اگر دیکھا جائے کہ ارد گرد کا ماحول ہی اگر بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اگر سپریس کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، کمپلیکیٹڈ ماحول ہوگا، تو بندے کی نفسیات اور طرح سے ہوتی ہے۔ ایک اور کنٹریبیوشن چارلس ڈارون کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ ویو بھی دیا تھا کہ جو ماحول ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کسی بھی انسان کی نفسیات کو ڈٹرمن کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی انسان رہ رہا ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ انسان کی سوچ کو، انسان کی امیجنیشن کو، انسان کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور انسان کی اوور آل ساری کی ساری پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور یہیں سے ڈارون نے جب یہ والی بات کی تھی نا تو وہاں سے نیچر اور نرچر کے درمیان میں کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ ڈارون گیو رائز ٹو دا نیچر ورسز نرچر کنٹروورسی، کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نیچر ہی ہوتی ہے جو کہ انسان کی سائیکالوجی کو ڈٹرمن کرتی ہے، انسان کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو نرچر ہوتی ہے صرف وہی ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو ڈارون نے یہ دونوں چیزیں کہہ دی کہ نیچر اور نرچر دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
یہ جو نیچر ہے یا تو وہ جو ہے کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو، انسان کی سوچ کو شیپ آؤٹ کر رہی ہے، یا جو ایک نرچرنس یعنی کہ ایک بڑے ہونے کا جو عمل ہوتا ہے، پرورش جسے کہہ لیں، پرورش شیپ آؤٹ کرتی ہے کسی بھی انسان کو. انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یا وہ کسی اپنے ماحول کی وجہ سے ایسی سوچ ہوتی ہے، یا اس کی جو ہے نا وہ ٹریننگ یعنی کہ پرورش کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. یہاں سے بعد میں یہ بات ثابت ہوئی تھی ڈارون کی کہ یہ واقعی میں انوائرمنٹ کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے انسان کی سوچ کے اوپر، لیکن نرچرنس جو ہوتی ہے وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کی سائیکالوجی کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد دوسرے جو ہم لوگ دیکھیں تو فزیکل سائنسز کو سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹ کرنے والے تھے گسٹاف فیچنر. گسٹاف فیچنر ایک ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے فزیکل سائنسز کی جو ہے نا دنیا کے ساتھ ان کا ویسے بلونگ تھا، اور انہوں نے امپیکٹ کیا تھا، ان کی سوچ نے بھی سائیکالوجی کے فیلڈ کو، سائیکالوجی کے ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کیا تھا. فیشنر نے نا ایک طریقہ بتایا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے نفسیاتی تجربات جو ہوتے ہیں نا، آپ ان کو فزیکل ٹرمز میں میئر کر سکتے ہیں، ان کو آپ ماپ سکتے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں سائیکو فزکس میتھڈس. یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ فزیکل ٹرمز میں سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ کی میئرمنٹ گسٹاف فیچنر نے کی تھی، اور انہوں نے یہ جو میتھڈ ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سائیکو فزکس میتھڈ کہتے ہیں. سائیکو فزکس میتھڈ وہ میتھڈ ہوتے ہیں جس میں فیچنر یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جتنا بھی سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، اس کو ہم لوگ میئر کر سکتے ہیں. اور وہ جو میئرمنٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ فزکس کے مختلف قسم کے قانونز اور لاز کو یوز کر کے ہم لوگ فزیکل ٹرمز میں انسان کی سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز کو میئر کر سکتے ہیں کہ کس حد تک انسان کے جو نفسیاتی جتنے بھی ایکسپیرینسز اور تجربات ہوتے ہیں نا، وہ انسان نے تجربہ کس حد تک کیا ہے، ٹھیک ہے، کتنا جو ہے نا سائیکولوجیکل ایکسپیرینس ہے کسی بندے کا، کس حد تک اس نے کسی چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. اس چیز کو میئر کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ فزیکل ٹرمز میں ہم لوگ اس کو میئر کر سکتے ہیں فزکس کے لا کو یوز کر کے. یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے فیچنر کی، میں اپنے پاس یاد رکھنی ہے. یہ جو ریلیشن شپ انہوں نے بتایا تھا نا کہ فزیکل میئرمنٹ اور سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے فیشنر نے ایک ٹرم یوز کی تھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سینسری تھریشولڈ. سینسری تھریشولڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیشنر یہ کہتے ہیں کہ سینسری تھریشولڈ جو ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم وہ لیول ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کا سینسری آرگن کوئی نہ کوئی اسٹیمولس ڈیٹیکٹ کر لے گا، رجسٹر کر لے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کم سے کم اسٹیمولیشن، وہ کم سے کم کسی بھی اسٹیمولس کا، کسی بھی سگنل کا کم سے کم وہ لیول جو کہ سینسری آرگن ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سینسری تھریشولڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک کتنا اسٹیمولس چاہیے ہوگا کہ آپ کی باڈی کے سینسری آرگنز اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے باڈی کے سینسری آرگن کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ والا اسٹیمولس ایگزسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر دیگچی جو ہے نا وہ ٹھنڈی بالکل پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ ٹھنڈی ہے، اس میں انٹینسٹی ہے ہی نہیں ہاٹ اسٹیمولس والی، تو آپ کا باڈی کا سینسری آرگن ہاٹ چیز کو تو اس کو ٹچ کرنے سے اس کے اندر ہیٹ تو نہیں نا ڈیٹیکٹ کر سکے گا. ظاہر سی بات ہے کم سے کم اس دیگچی کے جو ہے نا وہ اندر ایک ہیٹ کا ایک لیول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے کم ایک لیول ہوگا، کوئی انٹینسٹی ہوگی، تبھی آپ کی باڈی اس کی ہیٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکے گی. فار ایگزامپل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا جیسے کان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو اس میں بھی ایک منیمم لیول ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنی ساؤنڈ کا والیوم اتنا ہونا چاہیے، تبھی آپ کا ایئر جو ہے نا اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بھی کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا، دیٹ از اے ایبسلیوٹ تھریشولڈ. فیشنر یہ کہتے تھے کہ یہ ایبسلیوٹ تھریشولڈ وہ اسٹیمولس ہوتا ہے، وہ اسٹیمولس کی وہ ویلیو ہوتی ہے جس میں جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے نا وہ صرف 50% ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اسٹیمولس آپ 100 دفعہ دیتے ہیں نا، لیکن اس اسٹیمولس کے ملنے پہ اس نے 100 دفعہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے صرف 50 دفعہ رسپانس دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹ تھریشولڈ ہے، ٹھیک. تیسری بات انہوں نے کہی تھی ڈیفرینشیل تھریشولڈ. ڈیفرینشیل تھریشولڈ ہوتا ہے
کہ یہ وہ اسٹیمولس کی وہ ویلیو ہوتی ہے جہاں پہ ایک اسٹیمولس جو ہے نا وہ 50% ڈفرینٹ رسپانس دے رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیمولس. یعنی کہ اگر دو بالکل ایک جیسے اسٹیمولس ہیں، اگر آپ نے دونوں اسٹیمولس کو 100 دفعہ ہی ریپیٹ کیا ہے لیکن اس میں 50 کا ڈفرینس آ گیا ہے کہ ایک اسٹیمولس پہ انسان نے رسپانس 100 دفعہ ہی دیا لیکن دوسرے اسٹیمولس پہ انسان نے اگر رسپانس 50 دیا تو وہ جو 50 کا جو ڈفرینس ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفرینشیل تھریشولڈ. ٹھیک ہے. فیشنر نے پورا ایک میتھڈ بھی بتایا تھا کہ ایبسولوٹ تھریشولڈ کو میئر کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ بھی انہوں نے بتایا تھا، اور اس میتھڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں میتھڈ آف منیمل چینجز. ٹھیک ہے. میتھڈ آف منیمل چینجز، یہ نیمز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ کنسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حساب سے، آپ کے شارٹ کے حساب سے بھی. اب کیونکہ گستاو فیچنر کی یہ والی کنٹریبیوشنز تھی کہ پرٹیکولرلی انہوں نے ایسے میتھڈز کو انوینٹ کیا تھا کہ جس کے تھرو ہم لوگ کسی بھی سائیکولوجیکل ایکسپیرینس کو فزکس کی ٹرم میں، فزیکل ٹرمز میں آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں. اس بیس پہ گسٹاو فیشنر کو ہی جو ہے نا فادر کہا جاتا ہے سائیکو فزکس کا. ٹھیک ہے. تو سائیکو فزکس کا کنسیپٹ، اس میں سینسری تھریشولڈ کیا ہوتا ہے، ایبسولوٹ تھریشولڈ کیا ہوتا ہے، ڈیفرینشیل تھریشولڈ کیا ہوتا ہے، یہ سائیکو فزکس کے فادر کون تھے، یہ سارے جو ہے نا ایم سی کیوز آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور لانگ کے حساب سے ان کی اوور آل کانٹریبیوشنس پہ نوٹ آ سکتا ہے کہ آپ لوگ گسٹاو فیشنر کی کانٹریبیوشنس لکھیں، یا سائیکو فزکس میتھڈ اس کے اوپر آپ لوگ نوٹ لکھیں اس کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس میں سے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے. چارلز ڈارون کی جو تھیوری ہوتی ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی. یہ پورا لیکچر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریڈ اور کر لینا. اوور آل دس لیکچر از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دنیا جہان کی ہر خوشیاں اور ہر کامیابیاں عطا فرمائے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.